ہر آدمی خود کو طاقتور اور قوی محسوس کروانا بھی پسند کرتا ہے اور رہنا بھی پسند کرتا ہے۔ دنیا میں انسان کے طاقتور ہونے کے لیے کچھ خارجی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انسان طاقتور بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر مال ہے تو مال کی بنیاد پر وہ طاقتور محسوس کیا جاتا ہے۔ اس کے تعلقات اچھے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ یا طاقتوروں کے ساتھ، تو انسان اسے بھی طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر انسان کو کوئی عہدہ مل جائے تو اسے طاقتور محسوس کیا جاتا ہے۔ بس یہ صرف اشارتاً میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ اس پر غور کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک انسان بظاہر تو اس کا جسم عام انسانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا اگر اس کے روابط اچھے ہوں، تعلقات اچھے ہوں، اقتدار ہو، ساری چیزیں ہوں، تو وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ پتہ چلا تعلق کی بنیاد پر، کسی طاقتور سے تعلق کی بنیاد پر، کسی اعلیٰ درجے کے انسان سے تعلق کی بنیاد پر انسان خود کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اب قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ فطرت انسانی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان کمزور رہ کر کے زندگی گزارنا نہیں چاہتا، طاقتور بن کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور عطا فرمایا، اور ابتدا کتنے پیارے انداز سے فرمایا من ارادہ، جو یہ ارادہ کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے، ان یکون اقوی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ قول کس کا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے طاقتور بھی بنایا، اور میرے آقا کی طاقت کا عالم تو یہ ہے کہ اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اتنی طاقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ طاقتور بن جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو نسخہ عطا فرمائیں گے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اب اس نسخے کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اگر آپ کے تعلقات بہت ہائی لیول پر ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ ہائی لیول پر جو بندہ ہوگا اس کے اختیارات ہوں گے، وہ کسی کو فون کر دے کام ہو جائے، وہ مال کی ضرورت ہو تو دے دے، آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو حل کر دے۔ تو آپ اس کو پہلے طاقتور دیکھیں گے تو اس سے تعلق قائم کریں گے۔ اب ایک آرڈینری انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو آپ اس سے تعلق کیسے قائم کریں گے؟ اور اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ تو ہونا نہیں۔ اب حضور نے مینشن کیا کہ کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ طاقتور کوئی ہے تو اللہ ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، اور ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ زمین بھی اس کی اطاعت کرتی ہے، آسمان بھی اس کی اطاعت کرتا ہے، چرند و پرند بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں، شجر و حجر بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اگر زمین کو حکم دے دے تو 35 سیکنڈ کے زلزلے کے اندر پورے شہر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل فرما دے۔ وہ اگر آسمان کو حکم دے دے تو اس طرح سے موسلادھار برسے کہ بستی کی بستی تباہ ہو جائے۔ پتہ چلا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جواب دیجیے آپ، اللہ۔ یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے،
سب کا عقیدہ ہے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یکون اقوى الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے، فلیتوکل علی اللہ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ کو کارساز حقیقی بنا لے، مان لے، اور اس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرے کہ فرمایا گیا جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ ان کے اگلے دن کا کھانے کا کوئی اسٹاک ہے، صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر کے آ جاتے ہیں، اے پرندو کل کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب ملے گا جس نے پیدا کیا ہے اس پر ہمیں بھروسہ ہے کہ جس نے آج رزق عطا فرمایا وہ کل بھی ہمیں روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر کامل یقین، ایسا توکل اپنے پروردگار پر کریں۔ اور توکل ہر کوئی نہیں کر سکتا، بھروسہ اعتماد ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ ایمان والا ہی کیا کرتا ہے۔ جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ ہزار اس کے سامنے مسائل کے پہاڑ اور مصائب کے پہاڑ کھڑے ہوں، وہ اپنے رب پر اس طریقے سے بھروسہ کرے گا کہ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ چاہے تو سمندر میں راستے پیدا کر دے جو اس کے دست قدرت میں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے نمرود نے آگ جلائی۔ بہت غور سے سنیں اور ایک نبی کا اپنے رب پر کیسا بھروسہ ہے اسے محسوس کریں۔ آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے خلیل سے پوچھو کوئی تمنا ہے۔ سچویشن کتنی ورسٹ ہے آپ دیکھیں، حالت یہ ہے کہ آگ کے اندر زندہ ڈالنے کا پلان، آگ تیار ہو چکی ہے، اور ایسا فرشتہ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی طاقت حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں سے نیچے پھینکا، حضرت جبریل سدرۃ المنتہا پر تھے، انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا، حضرت یوسف کے کنویں میں نیچے پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنے پر میں اٹھا لیا۔ کتنی طاقت ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سچویشن دیکھ رہے ہیں، پاورفل فرشتہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے اپنے رب ہی سے اپنی حاجت پیش کر دیجئے، آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کی حاجت، تو اپنے رب ہی سے کہتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہوتا ہے محبت کے اندر کہ آدمی جب محبت میں بہت اونچے مقام پر چلا جاتا ہے، کوئی وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں، جیسے ہمیشہ ہمیں رونا اللہ کی محبت میں نہیں آتا، دعاؤں میں نہیں آتا، لیکن کبھی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ساون بھادو کی طرح آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک مقام محبوبیت ہے، وہ محبوبیت کے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر مچلنے لگتا ہے اور اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا چلو اپنے رب ہی سے عرض کر دو، مجھ سے نہیں کہتے تو اپنے رب ہی سے عرض کر دو، وہاں بھی مچلتے ہیں حضرت ابراہیم، اس سے کیا عرض کروں، وہ تو مجھ سے زیادہ میری حالت سے باخبر ہے، مجھ سے زیادہ میری حالت سے باخبر ہے۔ یعنی کتنا بڑا توکل۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو چیز تھی، جو دعا تھی، مفسرین فرماتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا تھی
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب اس توکل کا نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے آگ کو باغ میں تبدیل فرما دیا۔ تو طاقتور اللہ ہے، قوت والا اللہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، مومن کا جملے پہ توجہ چاہوں گا، مومن کا، آج کے مسلمان کا سب پر تو بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں، رب پر بھروسہ نہیں۔ اپنے رب سے توکل مضبوط کریں، اپنے پروردگار سے پروردگار پر بھروسہ مضبوط کریں، ایسا توکل کریں، ایسا بھروسہ کریں کہ مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے گا اور ہر مصیبت کے اندر میرا پروردگار میری مدد فرمائے گا۔ اگر انسان کا اللہ پر توکل ہو، ناجائز دھندے نہیں کرے گا۔ انسان کا اللہ پر توکل ہو، دشمنوں سے سانٹ گانٹ نہیں کرے گا۔ انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو، اپنا ایمان نہیں بیچے گا۔ انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو تو انسان اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دے گا۔ اور پھر جب کوئی بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، میرا مولا ہے، میرا پروردگار ہے، وہ میری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ خود فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو روزی عطا کرتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کون ہے جو عزت دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کون ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ ہے، کون ہے جو موت دیتا ہے، اللہ ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے میں آپ کی توجہ کو اور آپ کے ایمان کو پختہ کر دوں تاکہ آپ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے کمزور نہیں، حضور کے فرمان کی روشنی میں طاقتور بن جائیں۔ آپ نے کسی منسٹر پر بھروسہ کیا تھا، اس سے آپ کے تعلقات تھے، کسی مالدار پر بھروسہ کیا تھا، اس سے آپ کے تعلقات تھے، کسی بہت بڑی پہنچ والے سے آپ کے تعلقات تھے، اس پر آپ کا بھروسہ تھا، لیکن وہ پرماننٹ زندہ رہے گا؟ اب جواب دیجیے، مجھے جواب دیجیے نا، نہیں نا، موت تو آنی ہے۔ آپ اس کے بھروسے پر کام کر رہے تھے، موت آ گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ تو پتہ چلا جتنے انسانوں پر تم بھروسہ کرتے ہو وہ مر جانے والے ہیں، کوئی زندہ رہنے والا نہیں۔ ایسے پر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت آنے والی ہے ہی نہیں، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔